الحمدللہ الذی اجلا قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علینا اذ آتانا حب نبیہ واہل بیتہ وصحابہ ذوی الاحسان والصلاۃ والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والاکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ استاذ العلماء مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر مظہری صاحب، صدر مدرس جامعہ حقانیہ قائدآباد، سماجی سیاسی عظیم شخصیت محترم جناب میاں محمد منیر صاحب، اور سماجی سیاسی شخصیت جناب پیر فیض الحسن گیلانی صاحب، قاری انصر اقبال صاحب، مولانا فرمان علی صاحب، عزیزم میاں آفتاب صاحب، قاری عبدالرؤوف صاحب، مولانا شہباز صاحب، اور حاضرین عزیز احترام، جس طرح کہ تمہیں معلوم ہے میانے ڈیرے دے اساڈے دوستاں حاجی امیر بخش صاحب، میاں محمد حبیب صاحب تے دوجی انہاں دی ساری برادری اتھے حفظ دا مدرسے دا افتتاح اج کرن جا رہے ہیں۔ میں سمجھینا کہ پورے ڈیرے واسطے ایک خوش قسمتی خوش بختی بہت اچھی گل ہے کہ اساڈے عزیز مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب جڑے حافظ بھی ہیں، اچھے عالم بھی ہیں، عاجزی والے، محنت کر کے دین پڑھ کے تے پھر پڑھاون والے خلوص والے بندے انہوں نے تھے میسر آ گئے۔ دونوں بھائی ماشاءاللہ اساڈے بڑے وفادار، بڑے محب، بڑے قابل، محنتی، بلا تما بلا لالچ علاقے خدمت دین کرن واسطے ہر ویلے تیار ہوں۔ ہن احباب جڑے قرب و جوار چ رہندے انہاں دا اے فریضہ کہ اپنے بچیاں اتنے داخل کریں۔ اس دور وچ بہت زیادہ ضرورت ہوندی کہ لوگ فوراً ہی بچیاں انگلش میڈیم سکولاں داخل کروا دیں، نہ انہاں نماز دا پتہ ہوندا، نہ انہاں وضو دا پتہ ہوندا، نہ غسل دا پتہ ہوندا، نہ قرآن ناظرے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم ہر مسلمان واسطے یہ لازمی ہے کہ بچہ 4 سال دا ہوئے، 3.5 سال دا ہوئے، اس نے مدرسے داخل کراؤ، کم از کم ناظر قرآن مجید، 6 کلمے، ایمان مفصل، مجمل، وضو، غسل، تیمم، جڑے اسلام دی بنیادی ضرورتاں ہیں، بنیادی عقائد ہیں، انہاں دی اس نے کم از کم سمجھ ہونی چاہیے تاکہ بعد کسی بھی ادارے چ ونجے تو انج نہ ہوئے تساں ویدے رہندے ہو سارے بڑے وزیر مشیر پڑھ الحمد بھی نہیں سکتے، نیٹ تے تساں سندے رہندے ہو کہڑے کہڑے دا میں نہ چاہیں، بہت بڑا وزیر ہو سی، وفاقی وزیر ہو سی، بارٹ لا ہو سی، لیکن نہ الحمد سنو آندو سی نہ جڑا سورۃ اخلاص آندی ہو سی۔ تو اس واسطے یہ سارے واسطے لازم ہے۔ پھر اساڈا اہل سنت والجماعت دا یہ عقیدہ کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اساڈے آقا و مولا سرکار دو عالم شفیع معظم رسول مکرم جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء 1,24,000 انبیاء دے وچوں افضل تے اعلیٰ تے شانہ تے مقامہ لا بنایا۔ انہی یار جتنیاں بھی الہامی کتاباں اللہ تعالیٰ نازل فرمائیاں تے صحیفے نازل فرمائے، انہاں چوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نو بھی نرالی شان تے مقام تے عظمت عطا فرمائی۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مقام دا کوئی نبی رسول مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن مجید دا کوئی الہامی کتاب شان تے مقام وچ مقابلہ نہیں کر سکتی۔
ہن تارے ذہن وچ خیال آسی کہ کس طرح ہن تورات موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی، صحائف بھی نازل ہوئے، لیکن کوئی کتاب الہامی ایسی نہیں کہ جیڑی نبی تو علاوہ کسی امتی نجات ہوئے۔ تورات دے موسیٰ علیہ السلام حافظ ہیں، لیکن امت جو ایک بھی حافظ کون ہے، انہوں جتنی پاور بھی نہ آئی، طاقت ہی نہ آئی کہ اس نے تورات کو یاد کر سکے۔ یار انجیل دے عیسیٰ علیہ السلام حافظ ہیں، لیکن امت جو ایک شخص بھی اتنی اس نے استطاعت نہیں ملی ہوئی کہ وہ انجیل یاد کرے۔ زبور دے داؤد علیہ السلام حافظ ہیں، لیکن امت جو کوئی ایک شخص بھی زبور نو یاد نہ کر سکے۔ یہ معجزہ میرے آقا دا کہ میرے آقا بھی حافظ تے آپ دے امت جو لکھاں لوگ حافظ ہو گئے۔ دیکھو نا تراہ الہامی کتاباں جڑی مشہور و معروف ہیں، تو صحائف بھی گن گنو، نہ کوئی صحیفیاں دا حافظ آئی، نہ کوئی پہلی کسی الہامی کتاب دا حافظ آئی، لیکن قرآن مجید انگریز تھے آئے نا برے صغیر، انہوں نے قرآن شریف دے نسخے خرید کے درجہ برد کرنے شروع کی تھے تاں جو قرآن ہی دنیا تو اٹھ میں بعد چلے کافی وہ محنت کر چکے کہاں کو جہلو جڑا قرآن کتابی شکل ہے چھے اس نو تخرید کے درجہ برد کر دے سو، جڑا قرآن غلامان مصطفیٰ دے سینے آنچے وہ دکے بندوبست کرے سو، تو وہ بیچارے لاجواب ہو گئے کہ عزت سر کوئی تروڑ بھی نہیں۔ پھر پہلیاں جتنیاں الہامی کتاباں آئیاں، ہم تورات آئی، اسے صرف مواعظ، انجیل صرف مثالاں، زبور صرف اللہ دی حمد و ثنا، ایک ایک شے، تورات مواعظ، انجیل مثالاں، زبور اللہ دی حمد و ثنا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس وچ مواعظ بھی ہیں، مثالاں بھی ہیں، حمد و ثنا بھی ہے، احکام بھی ہیں، تے تعریف محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ انہاں ساریاں کتاباں جڑی متفرق طور تے چیزیں موجود ہیں، میرے رب ساریاں اکٹھیاں کر کے قرآن مجید نازل فرما چکے۔ پھر پہلیاں کتاباں دے وچ اگر نبی خود پڑھیا ایک کیف، ایک سرور، ایک کیفیت تاری تھی نہیں آئی، لیکن امتی پڑھے نہ تو کوئی کیفیت تاری نہیں آئی۔ ہم زبور دے متعلق آندہ مفسرین لکھ دیں کہ جس لئے داؤد علیہ السلام پڑھ دیں پہاڑ بھی نال جھوم دیں، وہ پڑھ دیں پہاڑ نال جھوم دیں، ایک ایک محفل چو کئی جنازے اٹھ دیں، لیکن امت چو کسی ایک شخص میں بھی یہ مقام حاصل نائی، شان حاصل نائی کو پڑھیا تو کیف تاری ہو گیا۔ لیکن قرآن دے معجزہ میرے آقا پڑھن تے کافر متصر ہو، میں جو آپ دے غلام پڑھن تے کافر متصر ہو۔ پھر ماشاءاللہ دوں سیاسی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، تشریف فرمائیں۔ قاری عبدالباسط دا میں انٹرویو خود پڑھیا اخبار اچھ، انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی دا کو خاص واقعہ سناؤ۔ اس آقیا میں نے ایک دفعہ جمال عبد الناصر روس اچھ گن گیا، اتھے میں قرآن مجید دی تلاوت کی تھی، جیلے میں مڑ کے ویکھیا نا تو روسی صدر برزنیف دی اکھیں جو آنسو جاری ہیں۔ برزنیف نہ مسلمان آئی، نہ اللہ دی وحدانیت دا قائل آئی، نہ کملی والے آقا دی رسالت دا قائل آئی، نہ قرآن میں الہامی کتاب منیند آئی، لیکن قرآن دا معجزہ میرے آقا دا کمال ہے کہ کافر دا سامنے بھی پڑھے منجھے ادھیاں کی جو آنسو جاری ہوگا۔ پھر اسے قاری عبدالباسط نالے بھی آکھیا کہ جلے جشن 100 سالت دیوبند ہویا، یہ بھی بڑی حیرانی دی گل ہے نا کہ انہاں ستورہ تھے جلسہ آئی، اسارے عزیز اسماعیل صاحب آکھیا بھائی سیاسی بھی ہن تے مذہبی بھی ہن اور پیران دی اولاد بھی ہن نیک بھی ہن، دو انہاں صاحبانن میاں صاحب نے بلا گنو، انہوں پیر صاحب نے بلا گنو، انہاں جشن دیوبند ہویا، انہاں کا سارے پیر تے ہے کو نہ، انہاں کہ چلو پیر نہیں صحیح اندرا گاندھی نے بلا گنو۔ یہ آن ریکارڈ ہے، مذاق یا لطیفہ نہیں، صدارت اندرا گاندھی کر رہی ہے، علماء تلے تے اندرا گاندھی کافر عورت اتے بیٹھی، خود اندازہ لاؤ کہ اتے تعلیم کے مل رہی ہو سی جتے اندرا گاندھی ہندو عورت صدارت کر رہی۔ ایک الگ موضوع ہے، بہرحال آدم جلے میں تلاوت شروع کی تھی نا، میں وال کے ڈٹھا تے اندرا گاندھی دیکھیں چو آنسو جاری۔ دیکھو نا قرآن دا معجزہ میرے آقا دا کمال ہے، اندرا گاندھی نہ اسلام دی قائل، نہ آقا دی رسالت دی قائل، نہ قرآن دی الہامی کتاب ہومن دی قائل، لیکن کمال ہے میرے آقا دا، اور قرآن دا معجزہ ہے کہ ہے کافرہ لیکن قرآن دا جلے پڑھیا گیا ادھے دل تے بھی اثر ہونا شروع ہو گیا، ادھیاں کھچو آنسو جاری ہو گیا۔ پھر کئی کافر میرے آقا دے کولوں تے صحابہ دے کولوں قرآن سن کے تو خود متاثر ہو گئے۔ عمر
فاروق یا قرآن سن کے تم انہیں اسلام گھن کے آئے. ولید بن مغیرہ جس لئے قرآن سنے نا اس اپنے لوگاں جو کے آکھیا اس آکھا یہ تو ایسا کلام ہے کہ جس سے شہد جتنی شیرینی موجود ہے, جس سے چشمیں جتنی گہرائی موجود ہے, جس سے سمندر جیسی روانی موجود ہے. اس آکھا اس قسم دا کلام کسی بندے دا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کمال ہے نا قرآن دا کہ غیر مسلم بھی سن کے متاثر ہو گئے. پھر غور فرماؤ, پہلی جتنی الہامی کتابیں انہیں تبدیلی ہوئی, اتنا تغیر تبدل ہویا کہ انجیل تے اگر 3 نسخے اکٹھے کرو 3 الگ الگ احکام ہو سکتے. تورات تے 3 نسخے اکٹھے کرو ہر ایک وکھری وکھری گل ہو سی. لیکن قرآن دا معجزہ میرے آقا دا کمال ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں, کوئی مائی دلال دی ایک زبر تے زیر بھی تبدیل نہیں کر سکے. جرمنی دی میونخ یونیورسٹی عیسائیاں ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم کیتا کہ اساں اس ریسرچ کرساں کہ مسلمان آدھن انجیل تبدیلی, مسلمان آدھن تورات تبدیلی, مسلمان آدھن زبور تبدیلی, اساں ثابت کرساں کہ قرآن بھی تبدیلی. چنانچہ پہلی صدی تو گھن کے پچھلی صدی تک انہاں قرآن دے 42,000 نسخے اکٹھے کیتے. کتنے 42,000, 14 صدیوں جو نسخے گھن کے آئے. کوئی کتھاؤں تلاش کے تونے, کوئی کتھاؤں تلاش کے تونے. کئی سال انہاں ریسرچ کی تھی. ریسرچ دا انہاں نتیجہ کے کڑیا, انہاں آکھیا 1400 سال قرآن دے سپارے تا اپنی جاتے رہے, قرآن دے رکوع تا اپنی جاتے رہے, قرآن دی سورتیں تا اپنی جاتے رہیاں, قرآن دی آیتیں تا اپنی جاتے رہیاں, قرآن دے حرف تا اپنی جاتے رہے. کوئی مائی دلال ادھی زبر زیر بھی تبدیل نہیں کر سکتا. پھر قرآن دا معجزہ کہوے کہ جنگ عظیم ہوئی, پوری یونیورسٹی تے بمباری ہوئی, یونیورسٹی ساری تباہ ہو گئی, لیکن جس بلڈنگ قرآن تے ریسرچ موجود آئی, قرآن دے صدقے قرآن دے نسخے بھی محفوظ رہے تے بلڈنگ بھی محفوظ رہے. کتنا بڑا کمال ہے. ساری یونیورسٹی تباہ ہو گئی لیکن جتھے رب دا قرآن موجود آئی وہ قرآن دے نسخے بھی محفوظ رہے تو بلڈنگ بھی محفوظ رہے. پھر غور فرماؤ, پہلی آئیں تے تبدیلی ہوئی نا تو قرآن میرے رب فرمایا اِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا اے قرآن نازل بھی اساں کیتا, حفاظت دی ذمہ داری بھی علماء دے ذمہ نہیں, کسے کلمہ گو دے ذمہ نہیں, خود اساں اپنے ذمہ لا دے. پھر غور فرماؤ, کافر آدھین اے من گھڑت کلام ہے. میرے رب قرآن انہوں نے کئی چیلنج دیتے. فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. اگر انسان تے جن سارے اکٹھے ہو ونجن تو قرآن دے مقابلے قرآن نہیں لا سکتا. پھر جلے قرآن دے مقابلے قرآن نہ لا سکے تو میرے رب اس چیلنج دے بھی تخفیف فرمائی. فرمایا فاتو بعشر صور مثلہ. چلو قرآن نہ صحیح, قرآن دی 10 صورتوں دے مقابلے 10 صورتیں بنا کے گناؤ. کافر 10 صورتیں نہ بنا سکے. پھر میرے رب اس چیلنج تخفیف فرمائی. فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثلہ. چلو قرآن نہ صحیح, 10 صورتیں نہ صحیح, میرے قرآن دے مقابلے قرآن دی ایک صورت دے مقابلے صورت بنا کے گناؤ. کافر صورت ہی نہ بنا سکے. پھر میرے رب اس چیلنج اور تخفیف فرمائی. فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. چلو قرآن نہ صحیح, 10 صورتیں نہ صحیح, ایک صورت نہ صحیح, فرمایا قرآن دی ایک آیت دے مقابلے آیت بنا کے گناؤ. کوئی مائی دلال آیت بھی بنا کے نہ آن سکیا. پھر میرے آقا دے حکم نال قرآن دی سب تو چھوٹی صورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کعبہ شریفی لٹکا رہی گئی کہ ہے کوئی مائی دلال جڑا اس قرآن دے مقابلے سورت دے مقابلے سورت بنا کے گناوے. تلو کافرہ مجبوراً لکھیا ما ہاذا الا ما ہاذا کلام البشر. انہاں کہ بشر دا کلام ہے ہی نہیں, اگر بشر دا کلام ہویا تو سب مقابلے کو صورت بنا کے گناوے. پھر 14 صدیاں نئے سے کوئی اضافہ کر سکیا, نئے سے کوئی کمی کر سکیا, نئے سے کوئی حذف کر سکیا, نئے سے کوئی تبدیلی کر سکیا. نہ کمی, نہ زیادتی, نہ حذف, نہ تبدیلی. 4 کوئی گل نہ کر سکیا. تے ایتن 6666 اس نو ضرب دے 4 نال تے میرے آقا دے 24,000 تو زیادہ معجزے بن دے کہ 6666 آیات نہ کوئی تبدیلی کر سکیا, نہ کوئی اضافہ کر سکیا, نہ کوئی کمی کر سکیا, نہ کوئی حذف کر سکیا. پھر غور فرماؤ کہ قرآن مجید مستقبل دیاں جیڑیاں پیشن گوئیاں فرمائیاں
وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہو. اس نے اللہ تعالیٰ مقام کی عطا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا کہ اس امت چوں سب تو بہترین کون ہے؟ کارخانہ دار بہتر ہے، لینڈ لارڈ بہتر ہے، سیاست دان بہتر ہے، زمیندار بہتر ہے، کون بہتر ہے؟ میرے آقا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تو سب تو بہتر ہے ہوئے جیڑا اپنی زندگی قرآن پڑھن تے پڑھاون چ خرچ کر چھوڑے. جدی زندگی گزرے اس گل قرآن پڑھ رہا یا قرآن پڑھا رہا، فرمایا میری ساری امت جو بہترین ہو شخص. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا اس امت جو معزز کون ہے؟ فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. فرمایا دو آدمی اس امت جو سب تو زیادہ معزز شریف عزت آلن. پہلا وہ جڑا قرآن یاد کرے تے عمل کرے، دوجا وہ شخص جڑا راتی کھلو کے رب دی عبادت کرے. راتی جاگ کے رب دی عبادت کرنے والے زیادہ معزز ہیں یا پھر قرآن یاد کر کے تے عمل کرنے والے زیادہ معزز ہیں. پھر قرآن اساں تے صرف رکھیا آن الماریاں تھانے اڑ پھس بنے تا اساں تے بن کے قرآن چاہ کے اپنی جان چھڑانے. حالانکہ قرآن جڑا اے دنیا دا بھی ساتھی، قبر دا بھی ساتھی تے میدان محشر دا بھی ساتھی. جس اس قرآن نہ لو لائی ایک صحابی آئی وہ ہر اس رکعت سورۃ اخلاص پڑھتا ہے. صحابہ کے جناب ہر رکعت سورۃ اخلاص پڑھتا. حضور بلایا فرمایا میرے صحابی کی گل ہے؟ اس کا جناب میں نے سورت نال محبت ہے. حضور فرمایا اس سورت دی محبت سدھی جنت گھن کے ویسے. اگر ایک سورت نال محبت کرے تو جنت چلا ویسی، اگر پورے قرآن نال محبت کرے تو پھر وہ دا حال کے ہو. آپ فرمایا سورت دی محبت تن جنت گھن کے ویسی. پھر اس سیاست دی حدیث ہے میرے آقا دے صحابہ گئے ایک جنگل اتھے انہاں خیمے گاڑن واسطے کل ٹھوکیا، زمین دے وچ سورت ملک پڑھن دی آواز آ رہی. بڑے حیران ہوئے کہ زمین کی سورت ملک دی آواز آ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل چائے انہاں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں عجیب واقعہ ویکھیا کہ زمین چ اساں کل ٹھوکیا تلوں سورت ملک دی آواز آ رہی. میرے آقا فرمایا وہ ایک شخص آئی مسلمان آئی جڑا زندگی سورت ملک پڑھدا آئی ہن قبر دے وچ سورت ملک پڑھدا پیا. فرمایا ہے جا منجیتن ہے جا مانیتن. صحابہ دی جماعت یہ سورت جڑی نجات دینے والی، یہ روکنے والی، عذاب قبر کو نجات نہیں دی، عذاب قبر نہ رکیں دی. جڑا زندگی چ دا پڑھنا معمول بنائے اللہ تعالیٰ اس نے عذاب قبر دے کول محفوظ رکھے. پھر صرف دنیا دا نہیں یہ حشر دا بھی ساتھی. میرے آقا فرمایا القرآن والصیام یشفعان للعبد. فرمایا میرے قرآن تے رمضان نو ان عام نہ سمجھیں، قرآن بھی شفاعت کرے سی تے رمضان بھی شفاعت کرے سی. قیامت دے میدان میرا رب قرآن نو بھی زبان عطا فرما دے سی تے روزے نو بھی زبان عطا فرما دے سی. قرآن اکسی یا اللہ اس دہاڑے روزہ رکھیا تھکے طبیعت اجازت نہیں دی دی لیکن تراویح کھلو کے اس میری تلاوت سنی میں شفاعت کرینا کہ تے گناہ معاف فرما کے اس بندے نے جنت عطا فرما. پھر روزہ آوے سی یا اللہ 16 گھنٹے میں احترام نہ کھادا تے نہ پیتا. حدیث لفظ فیشفعان اللہ فرمائے سی روزہ تیری شفاعت بھی قبول، قرآن تیری شفاعت بھی قبول. قبر دا ساتھی، میدان معاشر دا ساتھی. پھر غور فرماؤ کہ جڑے اس نو یاد کر گندے ماشاءاللہ سارے میاں امجد صاحب بیٹھے ہیں، فیاض صاحب بیٹھے ہیں، سارے کافی دوست بیٹھے ہیں، سارا نا ہی من نہیں ذہن چاندے معذرت. یہ تذکرۃ الرشید دیوبندی دی کتاب ہے، مولوی رشید احمد گنگوئی لکھی. اس وچ موجود ہے کہ انڈیا اچ قبرستان لگ گئی ڈھا درجہ نال چلدا ہی قبراں ڈھاونا شروع کی. یہ دیوبندی لکھنا لے ایک میت اتو نکلے قبر چو کفن سفید جسم سلامت وہ لاش ترنی شروع تھی اگے بن کے رک گئی. تھوڑی دیر تو بعد ایک اور قبر ڈٹھی اس جو ایک مردہ نکلے انہیں جسم سلامت کفن سلامت کفن میلا. پہلے آگے منتظر آئی، پہلی میت منتظر رہی درجاج جب دوجی میت پہنچی دعائیں اکٹھا ترنا شروع کر. پہلی میت منتظر آئی دوسری پہنچی دعائیں اکٹھا ترنا شروع کر. ہن ریسرچ کی تھی لوگوں پہ یہ کہنی ہے قبریں. معلوم ہویا کہ دوئیں حافظ قرآن ہیں، دوئیں حافظ قرآن ہیں. پھر علماء کو پوچھے انہیں میں ایک تا کفن جسم تو دہاں دے سلامت ہیں، ایک تا کفن سفید دوجہ دا میلا کیوں؟ علماء اپنی انہاں آئیڈیا لایا
انہاں آکھا جدہ کفن سفید قرآن باوضو تلاوت کریں دائی تے جدہ کفن میلا او بے وضو تلاوت کریں دائی. اگر قرآن سامنے نہ ہوئے نا مست ٹچ نہ کرو تو یادی قرآن بے وضو بھی پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ باوضو ہر ویلے پڑھے. انہاں آکھا جدہ کفن بھی چمک دا پیا، جسم بھی سلامت ہے، قرآن نال محبت کریں دائی، قرآن دا حافظ آئی، باوضو تلاوت کریں دائی. جدہ کفن میلا ہائی وہ بھی حافظ، جسم ادھا بھی سلامت ہے، لیکن وہ بے وضو تلاوت کریں دائی کفن میلا. تو قرآن دے صدقے جدے جسم جدے سینےش قرآن آ بنجے اللہ تعالیٰ دی میت نو بھی محفوظ فرما چکے. تو اے حدیث شریف ہے نا کہ ان اللہ قرا طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ تخلیق کائنات تو 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ خود سورۃ طٰہٰ تو یاسین پڑھ رہا ہے. یعنی تلاوت کلام مجید کرنی سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، تو سنت صحابہ بھی ہے. بہت بڑی گل ہے، رب خود پڑھ رہے ہیں. حدیث لفظ فلما سمعت الملائکہ، جس لئے فرشتے قرآن سنے تو تورات بھی سن چکے ہیں، انجیل بھی سن چکے ہیں، زبور بھی سن چکے ہیں. انہاں آکھا طوبا لأمت تتنزل علیہا، اس آکھا مبارک ہے، خوشخبری ہے اس امت واسطے کہ جدوتے قرآن نازل ہونا. جس امت دے کولے قرآن ونجنا اس امت واسطے مبارک ہے. تادن طوبا لأجواف تحمل ھذا، خوشخبری ہے انہاں پیٹاں واسطے کہ جدے وچ اس قرآن محفوظ ہونا. طوبا لألسنۃ تتکلم بھذا، خوشخبری ہے انہاں زبانہ واسطے کہ جنہوں نے اس قرآن نے جاری ہو. پھر غور فرماؤ کہ اس قرآن نو میرے رب نے کتنی مقام تے کتنا شان تے کتنی عظمت عطا فرمائی. میرے آقا فرما ثلاثۃ لا یہولہم الفضل الاکبر ولا ینالہم الحساب وہم علی کسیب من مثل. میرے آقا فرما ترائے خوش نصیب ہیں جنہاں کو حساب و کتاب کو نہیں، میدان معاشر حساب و کتاب کو انہاں کوئی خوف بھی کو نہیں، تے کستوری دے پہاڑ تے بیٹھے ہو تاں جو لوگ حساب و کتاب تو فارغ ہو ویسے او یار بیٹھے ہو. پہلا کون ہے؟ فرمایا رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ. پہلا بندہ ہوئے جس قرآن پڑھیا پیٹ واسطے نہیں، شہرت واسطے نہیں، نام واسطے نہیں، قرآن پڑھیا اللہ دی رضا واسطے. وَأَمَّ بِهِ أَقْوَامًا، پھر قوم دی امامت کے توس، وَهُمْ رَاضُونَ بِهِ، کہ قوم امام تے راضی بھی ہے. ترائے گلن قرآن پڑھے اس رب دی رضا واسطے، پھر قوم دی امامت کے توس تے قوم راضی ہے. فرمایا کہ میدان معاشرچ اس کو حساب و کتاب بھی کوئی نہ ہو سی، اس نے خوف بھی کوئی نہ ہو سی، تے کستوری دے پہاڑ تے بیٹھو سی. دنیا حساب پہ نہیں ہو سی، وہ کستوری دے پہاڑ تے بیٹھو سی. دیکھو نا کتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن نال اس محبت کی تھی، قرآن پڑھیا تے پڑھیا کس واسطے؟ رب دی رضا واسطے پڑھیا. اللہ تعالیٰ مقام کے دیتا، دنیا حساب و کتاب دے رہی، اس کو حساب و کتاب بھی کونی. دنیا پریشان ہے اور پریشان بھی کونی. دنیا ادھے ادھے پھر رہی پریشانی تے گرمی دے وچ، او کستوری دے پہاڑ تے چین نال بیٹھا. تے پتہ نہیں دوجا کون ہے؟ رجل، او شخص یدعو للصلاۃ، جڑا لوکن نماز واسطے بلندا، یعنی آزان دیندا. آزان دیونا ہی کوئی معمولی گل نہیں. حضور فرما جڑا آزان دیندا اللہ دی رضا واسطے، لوکن نماز واسطے بلندا، اس دا کہ مقام اسی حساب و کتاب کو نہیں. کستوری دے پہاڑ تے بیٹھو سی، اس نے کوئی فکر نہ ہو سی. تے تریجا کوئی بڑی توجہ نال سنو. سارے لوگ یہ تو سنائیں دیں کہ اسلام آدھا کہ مزدور نو پسینے دے خشک ہونے تو پہلے مزدوری دے دو، لیکن یہ حدیث نہیں سنیں دے. حدیث کے حضور فرمایا جس شخص مجازی مالک نو راضی رکھے تو حقیقی مالک نو راضی رکھے. مالک حقیقی راضی رکھے، کہندہ ملازم آئی، کہندہ مزیرہ آئی، رب دی عبادت بھی کیتی، فرائض بھی ادا کیتے، حرام کمائی بھی نس کمائی، چوری بھی نس کیتی، بددیانتی بھی نس کیتی، خیانت بھی نس کیتی، کم چوری بھی نس کیتی. مجازی مالک بھی راضی، حقیقی بھی راضی. اس نے شان کے مل سی، کستوری دے پہاڑ تے بیٹھو سی، حساب و کتاب بھی کونی تو اس نے فکر بھی کون ہو سی. کیسا اسلام ہے؟ انہوں اسلام آدھا کہ مزدور نو مزدوری دیو پسینے دے خشک ہونے تو پہلے. تو مزدور نو کیا آدھا؟ کام نہ کریں سارے نہیں. اسلام آدھا کام ان کریں تو مالک مجازی بھی راضی تے مالک حقیقی بھی راضی. اگر روحان تے راضی کر کے دا فرمایا تیرے کل کوئی حساب و کتاب نہیں، تو کستوری دے پہاڑ تے بیٹھو سے. لا یہولہم الفضل اکبر
جلے سب تو وڈی پریشانی تے وحشت تے دہشت ہو سی اس ویلے یہ مطمئن تے اطمینان نالو بندہ کھلو سی. اللہ تعالیٰ نے قرآن نو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. پھر دیکھو نا فرق کے وے ہوں تو تساں آؤ ہوں تو جدید لوگوں کا ذہن بدل رہا. اگلے دن میں نیٹ تے ویدہ پہ آئی جی سابق آئی جی حبیب الرحمان اس اپنی کوٹھی مدرسہ بنا دیتا, ریٹائر ہویا کوٹھی مدرسہ بچے قرآن پہ پڑھ دیں 3000 بچہ اتھے پڑھ دیں. تو وہ جملہ سن کے نا تو ہمارا ایمان تازہ تھی گیا. اس آکھا میں اے رب دے نام تے کوٹھی مدرسہ بنایا تے میں آپ رب دا کرایہ دار ہوں. تو گل نہیں سمجھی, میرا خیال ہے کرایہ نہیں دا نا مدرسے نے. تو اس آکھا میں رب دا کرایہ دار ہوں. تو بچے پہ پڑھتے اس آکھا یہ کیوں؟ آکھا میں نے بزرگوں دی تربیت ہی آئی. انہاں آکھا بھائی دین دا کم کر کے ونجے دنیا کی ملازمت کی تھی پیسہ کمایا کوٹھی بنائی, لیکن میں آتا ہوں کوٹھی کر گھن کے گھننی کوٹھی مدرسہ کیوں نہ بنا دے. پھر آگے میں اکثر دسیندہ رہنا فرق کے وے بیٹا تیرا آئی جی بن ونجے, بیٹا تیرا ڈی سی او بن ونجے, بیٹا تیرا ڈی پی او بن ونجے, بیٹا تیرا صدر بن ونجے. مرن تو بعد کوئی بندہ میں دسے کہ پیون کیڑا فائدہ. میں اخبار خود پڑھیا معذرت نال کہ زرداری صاحب ہیں صدر او دا پیو بیمار آئی پیمز ہسپتال اسلام آباد. اس آکے سیکورٹی کی وجوہات کی بنا پر میں اپنے ابا کی بیمار پرسی نہیں کر سکا. جیڑا بیمار پرسی نہیں کر سکیا وہ سندھ جمان کے جنازے شامل ہوئے اسی. یہ تو صدر دا حال ہے. تے سارے بندیال دیکھ لاڑی ہے چھوڑ ایک نہیں میں اس نے آکا دیگر ہمیں تن کام منجنا. اس آکا جی میں معذرت دیگر نہ آ سکتا. میں کیوں؟ اس آکا دیگر تے شام تائیں ماں دی قبر تے قرآن دی تلاوت کرے. کوئی پڑھا لکھا بندہ میں نے دے مقابلے ڈی سی او ڈی پی او تو صدر گھناوے, ڈاکٹر گھناوے, انجینئر گھناوے, وکیل گھناوے کہ مرن تو بعد باپ نو کیڑا فائدہ؟ اگر والد نو فائدہ یا حافظ قرآن دا فائدہ یا عالم دین دا فائدہ. میں اپنی گل کیوں نہ کروں؟ سارے خاندان دے مجارٹی جڑی ہے اصل تن پتہ ہو سی سارے دادا جان پر دادا آئے نے تو دین آلے تھی اوان زمیندار ہیں. پیچھے ایک سب انسپیکٹر آئی اسے میں نے سڈیا انہوں نے کوئی آئی پروگرام ہاتھ چمے گوڑے ہاتھ لائے. میں حیران پہ تھی دین مصطفیٰ تیری عظمت السلام. کوئی شریک بھرا کراں گوڑے ہاتھ نہیں لیندہ, لیکن دین مصطفیٰ دا کمال ہے کہ شریکن بھی جھکا دیندہ. ہن او جناب بینکاں چ ملازمن, پولیس چ ملازمن, زمین ہے, سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے والدین نو کیا فائدہ؟ اسارے دادا جان اسارے والد صاحب نے علم دین پڑھایا, انہیں مدرسہ بنایا. 110 سال تو مدرسہ چل رہے, ہزاراں دی تعداد چ علماء فارغ ہوئے. سارا ثواب علامہ یارمند بندیالوی دی قبر جا رہے. 60 سال اسارے والد صاحب جمعہ پڑھایا کم از کم میرے خیال ہے. ہر جمعے تو بعد انہوں نے علماء تو وکھرا ایک طریقہ ہے وہ آدھے ہیں بھائی الحمد کل درود شریف پڑھ کے میرے والد دا فاتحہ پڑھو. 60 سال ہر جمعے تو پڑھایا. اس دے مقابلے کو ڈی سی او ڈی پی او صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ منسٹر تھے گھناؤ سینیٹر کہ اس اپنے والد نے فائدہ پہنچایا. کتنا فائدہ ہوئے؟ 60 سال فاتحہ پڑھے رہا, 2000 بندہ فاتحہ ہر جمعے تو پڑھ رہا. کتنا ثواب انہوں نے پہنچے اسے. 21 دا فائدہ کہ بیٹا عالم دین, 4 بیٹے خدا دیتے ہیں, ترائن تم ڈی سی او بنا, ڈی پی او بنا, سیاسی رہنما بنا, ایم پی اے بنا, ایم این اے بنا, سینیٹر بنا. کوئی ناجائز نہیں, جائز ہے بالکل, ایسی کوئی گل نہیں. کسی بھی عہدے تے ہوئے, کسی بھی عہدے تے ہوئے تے رزق حلال کھاوے, اپنی ڈیوٹی صحیح دیوے, نماز روزے حج زکات دا کار بند ہوئے, پھر بھی آخرت وچ کامیاب ہو سکتا. کوئی ایسی گل نہیں. ایک بندہ میرے کو لایا مدرسے دے افتتاح تے میں گیا ہوں اے دے ڈراوی تے. اس آخر جی تسم بڑا زور دیندے آؤ دین تے, مولوی دی کڑی عزت ہے. میں آخر میں نے یہ دس کیڑے شعبے دی عزت ہے؟ میں کیڑے شعبے دی؟ تو ہاں دس پولیس والوں دی عزت ہے. میں وضاحت کراں کہ یہ لوگ جان دیں. ڈاکٹر دی عزت ہے, وکیلان دی عزت ہے, کہیں دی عزت ہے؟ چپ. میں آخر میں تین دسانا, میں آخر عزت شعبے نال نہیں, عزت ذاتی کردار نال. میں آخر میاں علی ریا ڈی پی او, میں حیران ایک بندے میں نے کہا جی میرا میٹر نہیں لگتا. میں ڈی پی او کو پہنچ گیا. اس کا میری ڈیوٹی نہیں, نہ میرا کام ہے. اس ویلے اس ایس ڈی او نے فون کیا دوسری میٹر لگ کہ زمین تو قبضہ کرے اور جناب چھڑا دیں. ہر بندے دے دکھ سکھ جو شامل ہوں. میں نے کہا ایسا اتنے آئے رضا ثاقب صاحب, جن لوگ رضا ثاقب دے ہاتھ پہ چم دے ہیں انہیں ڈی پی او دے ہاتھ پہ چم دے. عزت پیشے نال نہیں, عزت ذاتی کردار نال. کسی بھی سیٹ تے تسا اگر بیٹھے ہو, اگر تمہارا کردار صحیح ہے, لالچ نہیں, طمع نہیں, فراڈ نہیں, بددیانتی نہیں, خیانت نہیں,
بھاویں تو ڈی پی ہو بھاویں تو ڈی سی ہو بھی لوگ تن ریسپیکٹ کرن واسطے تیار ہے. اگر عالم دین ہرس نہیں تمہ نہیں لالچ نہیں کریکٹر صحیح ہے خدمت دین دا جذبہ میں آدھا لوگ ہاتھ بھی چم دین پیر بھی چم دین مر ونجن تو لوگ قبریں چم دے پہ. کو سمجھ آئی نہیں میری گل؟ سارے یہ تو لوگ آدھے نہ بیان کیتا کرو لیکن کرنا چاہیے تھا. قاضی منظور صاحب پیچھو پاولی انہوں نے والد صاحب دی من کہا کہ تانی پڑھ سٹی ہے اتھے لگی ہوئی پہل پدھراڑ تے جلے تقریر کرن تے قاضی صاحب شروع تھیے گجرال علاقے ایک بندے 0 میٹر کار دی چابی دیتی والد دی تانی پہ پٹین دی تے پتر نو دین دے صدقے لوگ 0 میٹر کار پہ دیں تے ہون بھی کوئی آکھے جی دین کچھ نہیں دیندا تو وہ اپنے دماغ دا علاج کرائے اور کے دے دین. نالے میں ہر چاہتے تھا سارا اپنا علاقہ چند تو محدود دوست بیٹھے ہو میں ہر چاہتے آدھا کہ میں تو ایم اے ایم بی اے پیچھے سارے قزیز ہے ایم بی اے اس میں نے کہا جی میں 7,000 دی ملازمتی گول لے ہونا میں تو ہوتے رہتا اس نے سے لاہور کو 7-8 ہزار دی گول لیتی ایم بی اے بندہ اتھے بدا ہون یہ حال ڈگریاں دا 5 سیٹاں ہو سن تے 5,000 درخواست بلکہ لکھ درخواست ملازمت دا یہ حال ہے ہمیں جڑی ہے اسارا آئی سپیشلسٹ ایم بی بی ایس ملویر ہے. میں اس نے کہا سعودی کیا کرینا پاکستان آواز اس نے کہا میری ملازمت لبا دو لاہور اس نے جڑے اسپتال نال گل کرنا وہ آخر اتنے لکھ دیو نا حصہ دار بنے دتا سے ملازمت نہیں آئی سپیشلسٹ نو لاہور ملازمت نہیں ملی بات بل گیا سعودی تے دین میں آدھا میرا چیلنج ہے پوری دنیا چ ایک حافظ ایک قاری ایک عالم دکھاؤ جس بک دی وجہ تو خودکشی کی تھی کتھا ہی میں دکھا دو کئے اخبار کئے رسالے بشک جڑی چور دی سزا میں دی سزا میں اگر سیندہ رہنا کہ ڈاکٹر صاحب اپنا سجاد صاحب سکن سپیشلسٹ ایک نہیں آئے بندے آلہ سارے چھوٹے بھائی بھی دوں ہن ہسپتال انہاں کا ذرا انہوں ملو میں کہا ٹھیک ہے میں ملوں وہ مدرسے دیکھ اس نے کہا انہاں دا کیا مستقبل ہے ذرا دیکھیں انہاں دا کیا مستقبل ہے میں کہا انہاں چھوڑ ایک میں ان پڑھ لڑکان دے میں اس نے 6 مہینے ناظر قرآن شریف نماز روزے حج زکات ضروری مسائل یاد کرا کے 10,000 15,000 تے خادم مسجد امام مسجد موذن مسجد لا دینا پانی فری بجلی فری مکان فری 10-15,000 تنخواہ میں تن 4 ایم اے پاس دینا چپڑا سی بھرتی کرا سر کھر کرنا آدھے تو ٹھیک ہو میں نے آدھے تو ٹھیک ہو میں آکھا یہ تو ہنی نے ان پڑھ ہون سارے مدرسے چلا دے فضل و کرم نال تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ 8 سالہ سے سلیبس پڑھنے 8 سالہ اس نو گورنمنٹ پاکستان دی ہر یونیورسٹی ایم اسلامیات ایم عربی دے برابر تسلیم کی ہر یونیورسٹی باقاعدہ ریٹن طور تے دیندی سرٹیفکیٹ دیندی کہ ایم اسلامیات ایم عربی دے برابر اسا نال اللہ دے فضل نال زور تو اثر تک سکول پڑھانے پہلی تو گن کے بی اے تک انہوں اسا بی اے کرا دینے آخری سند ساری ایم اے دے برابر ہے اس سند دوتے عربی ٹیچر سارے بندیال سکول جڑا ہون لڑکا سارے مدرسے دفع رہے فوج چ نائب خطیب برتی تھی نے نائب صوبیدار رینک تے 13 فوجاں گئے عربی ٹیچر ہوئے اس تو بعد پروفیسر ہوئے لیکچرار ہوں دن ملازمتاں دے دروازے کھل میں دن امامت خطابت دوتے سارے عزیز جڑے قدبات فرمان صاحب بیٹھے نکل پوچھے آدن 50,000 ماہوار تک ساری آمدن ہوں دی جڑے صرف امامت خطابت کر رہے ہیں تے دین دے صدقے کوئی کمی نہیں ہوں دی اس واسطے میں سارے نے اپیل کرے سا میں چاندہ ایمام میں کہ آدھا رانا میں اللہ کو دعا کرینا یا اللہ میری موت تاں آوے جو سارے خوشاب دے ہر گھر جو ایک ظفر لوگ تیار ہوئے لیکن یہ یاد رکھو ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ بندہ دین پڑھے اللہ دی رضا واسطے علماء بھی ذہن وچ رکھیں کہ دین پڑھو اللہ دی رضا واسطے تے پڑھاؤ اللہ دی رضا واسطے میں قسم چاہ کے آدھا تو ساگے ہو سے پیسے دی جھنکار پیچھے ہو سے لیکن اگر دین پڑھو پیسے آستے تو دنیا چراؤ بھی پیسے آستے بھامے مولوی تے بھامے کوئی پیسہ آگے ہوں دا تو بندہ پیچھے ہوں دیکھو نا سارے بزرگوں کی تعلیم ہے میں تحدیث نعمت طور تے آدھا رہنا حضرت صاحب سیال شریف والے خواجہ حمید الدین صاحب میں نے بلایا انہوں نے آکھیا سار کل جمعہ پڑھاؤ یہ آج تو 15 سال پہلے دی گل ہے یا 10 سال تے پہلے خطیم دنیا 10,000 تو سموہ چو کٹ ہو جتنے پیسے تم دے سن والد صاحب کو میں آکھا حضرت صاحب انہیں آدھن آپ فرمایا میں تن اس واسطے نہیں پڑھایا کہ تو اتنے پیسے کمائے سے میں تو پڑھایا ہی غریب علاقے چ خدمت دین فری کرے سے
پھر میں آتا ہے اتنا پڑھیا کہ دا رزلٹ انگلینڈ جو میں 3 دفعہ سپانسر آیا کہ آؤ جتنے منگو تنخواہ اتنی تن مل دی. لیکن والد صاحب آخیا اے پیسے آستے نہیں اسے تن پڑھایا وینا چکر لا کے آمن مستقل نہ راون ڈیسا میڈا تن وسیعت نصیحت اے کہ علاقے چ خدمت دین کرنی تے فی سبیل اللہ کرنی. مظفر الدین صاحب سارے عزیز بیٹھیں اے ونجن لگے لاہور. اج لاہور بڑے ترقی دے چانس ہیں. میں آکے تھائیں راؤ ترقی بھی تھائیں تے پیسے بھی تھائیں تے شہرت بھی تھائیں تے عزت ہی تھائیں. بیٹھیں پوچھ گنو کہ مقام ان اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمایا ورچے تے ہوری تاوانی تے بیٹھیں. ہن تساں ورچے والے تے 2 کردار سامنے رکھو. قاری فیض صاحب انہوں مظفر الدین صاحب اسماعیل صاحب بھی نال رل گئے. قاری فیض صاحب نو کیڑی شے دی کمی پتر ڈاکٹر بن گئے PhD کر گئے کس دے صدقے دین دے صدقے. مسجد وچ بیٹھ کے اس نے وہ ایک شاعر ہے تو بندی مکتب فکر دا اس کہ میں نے اس گل دی سمجھ نہیں آئی. کیڑی گل؟ ڈاکٹر کو پوچھو کتنی تنخواہ ہے؟ بس 1.5 لاکھ ہے. سنائیں پھر کیسے بڑا مشکل سے گزارا ہے تنگ دستی ہے. انجینئر کو پوچھو کتنی تنخواہ ہے؟ 2.5 لاکھ کے قریب مل جاتی ہے لیکن بہت پریشانی سے مہینہ گزرتا ہے ادھار لینا پڑتا ہے. تو عالم کو پوچھو کتنی تنخواہ ہے؟ 12,000 تنخواہ. الحمدللہ بڑا اچھا گزارا ہو رہا. یہ دین مصطفیٰ دی برکت ہے کہ 10,000 ملدا یا 8,000 ہی ملدا وہ دی عزت نال گزران ہو رہی. جڑے دوجے شعبے چن بھاویں 5 لاکھ کیوں نہیں ملدا وہ مطمئن تو خوش نہیں. اللہ دے فضل نال جتنے علماء تھے بیٹھے نو پوچھو مطمئن اکثر مطمئن اسلام دین عزت دیتی شہرت دیتی مقام دیتا وقار دیتا. لوگ ہاتھ پہ چم دین پیر پہ چم دین پروٹوکول پہ دین عزت پہ کریں اور اس تو سوا چاہی دکے. تو میری گل سمجھ آ رہی نے ہن مظفر الدین صاحب ودن کیڑی شے دی کمی گنا انہاں جڑے تارے اوتھے ہور سروس کریندن انہاں دے مقابلے ماشاءاللہ ہن تو کافی پلاٹ بھی گن چکے ہیں گڈی بھی رکھی ہوئی نے عزت بھی ہے پیسے بھی ہے شہرت بھی ہے سب کچھ ہے. اور کیا چاہیے؟ تو یہ تو لا ڈبل گل ہے نا کہ دین بھی ہوئے تو دنیا بھی ہوئے. دیکھو نا دین بھی ہوئے تو دنیا بھی ہوئے. ہن قاری فیض صاحب گئے تو مدرسے چن مسجد وچ پڑھن امام مسجد لیکن اللہ تعالیٰ کتنا انہوں سہولتاں عزت مقام اولاد دا پڑھنا پھر ملازم ہو ونجنا. یہ برکت ساری دین مصطفیٰ دی. یہ تمنو کہ دین انسان معروم نہیں رکھیندا. باب خادم دا جملہ میں بڑا پسند ہے. وہ آدھائی دین واسطے کو ہلے جلے صحیح دین ادھار نہیں رکھیندا کدائیں ادھار نہیں رکھیندا. تو تھوڑا جا کوشش کرتی دین تن ڈبل سے لاتا فرما دے. دیکھو نا خادم صاحب ہیں انہوں نے کیتا دین واسطے انہوں ساری زندگی ہی نعرہ لایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ شعر پڑھ دے رہے تو دین واسطے زندگی وقف کی تھی. اللہ دی قسم ہے کوئی 1 دفعہ نہیں کوئی 50 دفعہ گئے اساں راتی گیا تو اس مرد کلندر دی مزار تے آمن والا تاں تا لگویا دن چ گیا تو تاں تا لگویا پھلاں دے مناں دے حساب تے پین جیڑا بندہ 24 گھنٹے جس ویلے ونجے لنگر ملدا پے. مولوی تو ہور بھی مرن لیکن جس حضور دے نام تے زندگی گزار چھوڑی حضور واسطے زندگی وقف کر چھوڑی اللہ تعالیٰ اس کے مقام عطا فرما دے. دیکھو نا پاکستان کے دنیا دی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ ہے. کمال ہے نا منو نا دنیا دی تاریخ دا سب تو بڑا جنازہ ہے. کیوں جنازہ ملے کہ مولوی تو ہو رہی ودن مولوی ہور کو نہیں مرے دنیا بے شمار مرے دوجے ہی مردن. انہوں نے قبریں چیک کرو وہ سارے فقیر عبد الرحمان صاحب ہیں نا وہ آدھے انہوں نے قبریں دے ونجو نا تو میں نے تک شیر انہوں قبریں چو آواز آن دی کہ ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا نہ کہیں پہ مزار ہوتا نہ کہیں سے جنازہ اٹھتا. ان میں نہ چاہتا من کے چیک کرو مختلف جائیں تے قبر انہوں نے بھی چیک کرو پھر سارے اہل سنت دے علماء دے قبریں چیک کرو. پیر میرے علی دی مزار تے لگوائیں دات علی حجویری دی مزار تے لگوائیں قریب معصوم شاہ دی مزار تے لگوائیں جو کتھائیں نے وائیں سکتا تے ام شریف تے لگوائیں. دیکھو نا کتھے پہاڑی دی چوٹی تے ہے لیکن عرس دے موقع تے گڑیاں کے موٹر سائیکل کے بندے کے جس حضور دے عشق اللہ اللہ کرینے زندگی گزاری زندگی بھی انہاں دی تو موت ہی انہاں دی. اور میں ایک ڈاکٹر کو پوچھے کہ مرن تو بعد کتنی دیر تو بعد جڑی انسان دی جسم خراب ہو ویندا اس آکھے 3 گھنٹے تو بعد. باب خادم تے جسم 42 گھنٹے رہے 2-4 گھنٹے نہیں 42 گھنٹے تے ویکھنا لوگ سارے قریبی عزیز بھی کہ ویکھا ہے وہ آدم جن وقت گزرتا گیا چہرے دی چمک اضافہ ہو گئی. تے بابا خود آدھا ہوں ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال جنہ محبت کی تھی نا پھر صلہ حضور خود عطا فرمائیں طلحہ بن برا آئی نا 11 سال دا لڑکا آئی حضور دا صحابی حضور دے کول آیا
ہاتھ چمے تے پیر چمے 11 سال دا چھوڑ آپ فرمایا کی اس آکے جی من تو نال محبت ہو میں عشق ہو گیا کنڈل زلف سیاہ سجن دے جھال جھلے ہن کیڑا نینا دے وچ نینا پا کے لٹ لیا دل میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما اگر محبت ہے نا وانج پیون قتل کر لڑکے گدہ جمپ اس آکے 1 منٹ چاہیں تھوڑا جگہ گیا آپ فرمایا واپس آ میں آپ فرمایا میں پیون قتل کراون نہ آئے میں تیرے عشق دا امتحان پہ گندہ بیمار ہو گیا عاشقاں دا صلہ ہی حضور کو بڑا ہوں بیمار تھی حضور خود چل کے عاشق دے گھر آ گئے لڑکا 11 سال دا محبت مصطفیٰ دے دل وچ موجود ہے حضور خود چل کے دے گھر آ گئے شاعر آتا نا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا حضور آیا آپ ڈٹھا نا اس نے تلن تو آپ نے اندازہ ہوئے بے تو چند گھنٹے تو بعد مروے سی حضور دے پیون سار کے آقا بے راتی مروے سی جلے مرے تو من دسے میں خود آن کے جنازہ پڑھا سا جنازہ آپ پڑھا سا جلے حضور نکلے پتر بھی بڑا سمجھدار اس پیون سے دے بھائی حضور کے فرمائے انہاں کے حضور فرمایا بے مروے سی پیو صحیح دس دیتا ہن چاہی دائی کو اساں جے تساں جو ہویا تا حالل گتے مروے سمے اس آکھا حضور نو تکلیف نہیں دے کوئی بندہ جنازہ پڑھا دے وے حضور نہیں سلنا انہاں کہ کیوں کہ حضور آمین ہو سکتا یہودی تکلیف پہنچائیں اس محلے یہودی رہنے حضور نہ سلے چنانچہ راتی فوت ہو گیا جنازہ ہو گیا دفن ہو گیا صبح حضور نو پتہ چلا آپ دے والد نہ کہ پتہ دسے کیوں نہیں اس آکھا جی میرے بیٹے منع فرمائے آپ فرمایا مینوں دی قبر تے گھن کے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے آئے میں آدھا جڑی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منگی حضور تے صحابہ کم و بیش 1,24,000 حضور کسے صحابی واسطے دعا نہیں منگی اللہم الکا طلحتا یا اللہ میرا عاشق طلحہ تیرے کو لپے آندھا اس نال ملاقات کنیے کریں تدحکو الیہ وجدحکو الیکا یا اللہ او تین ویک کے حصے تو اس نو ویک کے حصے جو عشق نبی میں جان سے گزر جاتے ہیں یہی لوگ حقیقت میں سنور جاتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں پھر کسے لوگ صحابہ دا نام تو بڑا چاہتے ہیں نا لیکن ایک گل نہیں دسیں دے کہ صحابہ چاہسل انہوں چاہسل شے کے آئے ایک زید بن دسنہ صحابین کافرن گرفتار کر کے ابو سفیان حال تک کافرن کعبہ شریف دے سامنے پہ سولی لا دیتوں نے ٹک ٹکی لگ گیا یہ نیڑ کھڑن لگے نا ابو سفیان آکھا ذرا اس نے میں تھوڑی جی گل پوچھن دے کھلو اس نے کہا یا زید انی اشہدک اللہ تین قسم تیرو تے گھتینا قسم چاہ گل سیدھی کریں اتحبو ان محمدن علان اندنا و ندربن کہو کیا تن پسند ہے آج محمد عربی ہوئے نا انہوں نے شہید کرا تو گھر بیٹھو ہوئے جلے بندے کہیں دی وجہ تو ہوئے نا تکلیف تو اس لئے بندہ اس نے کڑینا گالی عموماً دنیا دا طریقہ ناراض برا بھلا کیا مرا گھتے اسمن اس سمجھے بھئی دنیا یہ بھی ان گھبرایا کھلو سی میں نبی نال کلمہ پڑھیا تو انہاں دی وجہ تو پھانسی پہ چڑھ دا انہاں آکے سنو کافرو میرا جواب واللہ ما احبو ان محمدن الان فی مکانہ اللذی ہوا فیہ و تصیبہ شوکتن وانا جالسن فی آلی اس آکا ادھے ہوئے کملی والے ادھے ہوئے سولی تو ساکو نبی دے قدمہ کنڈا گوا رہی یا سولی تے چنہ گوا رہی رب دی قسم ہے سولی تے لٹک ویسم مصطفیٰ دے قدمہ کنڈا گوا رہا نہ کرے لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا لگ گئی چوٹ محبت والی عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نکائی ایسا عشق نے تیر چلایا اصل کا لے وے کہ انہاں یہ بھی تمیز رکھی کرو ورچے آلے او لباس خضر میں جہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر یہ نہیں کہ جڑا مدرسہ داخل کرا رہے ہو مدرسے بھی دو کیٹیگریاں دینے ایک او مدرسے جی تو درود دی خوشبو آن دی ایک او مدرسے جی تو بارود دی بدبو آن دی یہ ویک کے داخل کرایا کہ درود آلین کے برود آلین کیڑے مدرسے کرنا پیاں انجنو ہوئے جو کل تیرا پتر خود کچھ بمبار بڑھے کھلو ہوئے اتھے پڑھا تیرا پتر جڑا السلام والسلام علیکہ یا رسول دے گجرے پہ بھجیندو یہ تمیز ہونی چاہی دی جمعہ اتھے پڑھیا کر یہ نہ ویک پڑھامن آلا مسلی ہے کہ موچی ہے کہ نائی ہے کہ سید کون ہے ویکھے کر جلے منہ کھولے تو عشق مصطفیٰ دی خوشبو پہ یاندی ہے یا گستاخی مصطفیٰ دی بدبو پہ یاندی ہے یہ تو تمیز پیدا کرنا کہ بولنا لگ کیا آدھا پیا میرے نبی دی تعریف پہ کرندہ یا تنقید پہ کرندہ اتنا کم از کم تفریق پیدا کر اسا انجنا دے لڑ انجنا دے بھیڑ انجنا دے بم بلاسٹ کر انجنا دے خود کچھ چیکٹ پا اسا کیا آدھے ہم جمعہ اتھے پڑھ
عید اتھے پڑھ نماز اتھے پڑھ جیڑا بولے تو عشق مصطفیٰ دی خوشبو آوے. اس تے تو کوئی اعتراض نہیں نا کہ بولن والے دا دماغ دی سوئی رائے ونڈ نہ لگی ہوئے مدینے لگی ہوئے. بس اتنی تمیز پیدا کر گئے تو کامیابی ہے. اللہ دے فضل و کرم نال تو انہاں کے پتہ ہو سی کہ بندیال وچ میں بڑے دعوے نال آدھا ممبر رسول تے بیٹھ کے پیا تھا کہ اسانے ایک بار آئے ایم پی اے صاحب انہوں نے آکھا جی کوئی مدرسے دی گل کرو. میں آکھا جی گومل یونیورسٹی تو گھن کے پنجاب یونیورسٹی تک کسے گورنمنٹ دے ادارے اساں جتنے سہولتوں میں جڑی چور دی سزا میری سی یہ معمولی گل نہیں کرنی. انہوں نے آکھا کیوں جی میں آکھا جی سردیاں جیسا ہیوی ہیٹر لائے ان طالب علم واسطے میں کہیں یونیورسٹی طالب علم واسطے ہیٹر دکھا دوں. میں آکھا جیسے ٹھڈے پانی دا پلانٹ لایا 24 گھنٹے ٹھڈا پانی میسر ہے. کیا تھا بعد جڑا سارا کالج سے میں ہی پڑھا رہا 2 کروڑ سالانہ بجٹ ہے. ہر ویلے 2 مہینے ٹھڈا پانی ہو سی تو بعد 2 مہینے کون ایک سیزن جو سی دوسرے سیزن وہ تو 24 گھنٹے پانی. میں آکھا میں نے ایک گورنمنٹ دے ادارہ دکھا دو جتنے جنریٹر موجود ہے بجلی ہر ویلے چل رہی ہو. کیا تھا بات کون لڑکیاں والے کالج کو نہیں لڑکیاں والے کو نہیں جوہر آباد کو نہیں سرگودے کو نہیں پنجاب کو نہیں لڑکیاں واسطے کو نہیں. میں آکھا سارے مدرسے لڑکیاں واسطے بھی ہر ویلے جنریٹر چلتا پہ ہر ویلے بجلی موجود ہے. میں آکھا بے شک کھانے دا کالج کہیں دے ہاسٹل دے کھانے دا سارے کالج سارے مدرسے دے ہاسٹل دے کھانے نال مقابلہ کر کے اگر گھٹ ہو چور دی سزا میری سزا. جلے تعلیم بھی صحیح ہے بات ہوں نا کوئی ایسا داخلہ فیس گنا ماہوار فیس گنا سارے وڑچے والے آکھے نا جی کوئی اپنے پیٹ دا لالچ نے نہ ماہوار فیس ہے نہ داخلہ فیس ہے. لڑکے سارے ماشاءاللہ میجارٹی بیٹھی جیڑا غریب ہوئے داخلہ یہ سن دینے کپڑے بھی دینے کرایہ بھی دینے علاج بھی کرنے. تو جیڑے اتنی دین دی خدمت ہو رہی ہوئے تو میں سارے نے اپیل کرے سا اپنی آخرت سنوار. ایک بیٹن پہلے اسماعیل صاحب کو حافظ بنا پھر بندیال بھیج کے عالم بڑا نال بی اے کرا دین بھی بن منجے تو دنیا ہی بن منجے. اللہ تعالیٰ دے کل دعا ہے اللہ تعالیٰ اسارے عزیز دے اس مدرسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے تن اس نال تعاون دی توفیق عطا فرمائے. اسارے ماشاءاللہ پیر صاحبان اللہ تعالیٰ دین و دنیا دینن اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی ہمت دے کام میں اسارے سیاسی آندے نا 2 منٹ بیٹھے تھے گئے میاں صاحب دا میں کہ آدھا رانا کہ اساں اٹھی کے جلسے جو لگے میں نے لیکن میاں صاحب آخر تک راندن میاں محمد منیر صاحب تے ماشاءاللہ سارے پیر فیض الحسن صاحب یہ سارے بھائی بڑے دوست ہیں بڑے پیارے ہیں. ماشاءاللہ جڑا دعوت دے وے آندن مطلب آجزی ان کے ساری ملن ساری انہاں دی ضرب المثل ہے میں تاکسم. اللہ تعالیٰ انہاں روحان دین و دنیا دے وچ ہور زیادہ ترقیاں تے مقام عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.